خورشید کرے کسب ضیا تیرے شرر سے، ظاہر تیری تقدیر ہو سیمائے کمر سے۔ محترم صدر گرامی اور حاضرین محفل، السلام علیکم۔ آج کا زیر بحث موضوع ہے مستقبل میں ملازمتوں کی دنیا، انسانی مہارتوں کا زوال۔ میں اس کی مخالفت میں بات کرنا چاہوں گی۔ عالی وقار وقت بڑا کارساز ہے، جو اس کا ساتھ دے یہ اس کا دم ساز ہے۔ وقت کی سوئی پر نظر رکھنے والی آنکھیں عروج دیکھتی ہیں، جبکہ اس سے بے اعتنائی برتنے والی آنکھیں زوال دیکھتی ہیں۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو بہتر سے بہترین کے جستجو میں کوشاں رہتے ہیں۔ اس سے ذرا آگے دیکھیے تو محسوس ہوتا ہے کہ تبدیلی ایک خوشگوار احساس کا نام ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، خدا اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدلے۔ صدر ذی وقار انسان کی ترقی اور تنزلی کا دار و مدار اس کے اعمال اور اس کی جد و جہد پر ہے۔ اقبال فرماتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ میرے عزیز دوستو، عمل بظاہر ایک لفظ ہے، مگر اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے جگر کا لہو، تمناؤں کی قربانی، امیدوں کا ہٹ جانا اور وفاؤں کا نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے۔ عالی وقار ملازمت کے لغوی معنی خدمت گار کے ہیں، جبکہ مہارت کے معنی مشق، علم و شعور اور سلیقہ مندی کے ہیں۔ یہ دونوں الفاظ چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ مستقبل میں انسانی ترقی ملازمتوں میں نہیں بلکہ انسانی مہارتوں کے کمال میں ہے، کیونکہ انسان فطری طور پر آزاد حیات ثابت ہوا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے ایک انسان جو کسی کے ماتحت کام کر رہا ہو وہ مکمل طور پر اپنی قابلیت کے جوہر دکھا سکے؟ اقبال فرماتے ہیں، جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و حشر سے ہوتے نہیں جہاں پیدا، خودی میں ڈوبنے والوں کے عزم و ہمت نے اس آب جو سے کیے بحر بے کراں پیدا۔ صدر محتشم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ سے کام کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ حدیث مبارکہ ہے، ہاتھ سے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ میرے عزیز دوستو، پوری دنیا میں نگاہ دورائیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ تمام ترقی، تمام ایجادات انسانی مہارتوں کے مرہون منت ہے، نہ کہ ملازمتوں کی۔ ایلن مسک CEO ٹیسلا اور اسپیس ایکس دنیا کا امیر ترین شخص، جائیداد کی مالیت $252 بلین ہے۔ جیف بیزوس ایمیزون کا بانی، جائیداد کی مالیت $209 بلین ہے۔ اور ایسے اور بہت سے نام ہیں جن کا ذکر کرنے کا وقت مجھے اجازت نہیں دیتا۔ عالی وقار یہ تمام لوگ ملازمتیں اختیار کر کے ان بلندیوں تک نہیں پہنچے بلکہ ان کی مہارتوں نے انہیں دنیا آسمان کے جگمگاتے ستارے بنا دیا۔ عالی وقار سوال یہ ہے کہ اگر دولت، شہرت، ترقی مہارت میں پوشیدہ ہے تو کیوں لوگ ملازمتوں کے دیوانے بنے پھرتے ہیں؟ تو جناب جواب یہ ہے کہ جیسے تمباکو نوشی کرنے والا اس کے نقصانات سے آگاہ ہوتے ہوئے بھی اس کو ترک نہیں کرتا، ویسے ہی آج کا انسان بھی ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب کر، حالات سے مجبور ہو کر اور سرمایہ کی کمی کی وجہ سے ملازمت اختیار کرنے پر مجبور ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہوں۔ عالی وقار تاریخ گواہ ہے کہ آج تک دنیا میں جتنے بھی انقلاب برپا ہوئے، جتنی بھی ایجادات ہوئی، جتنی بھی تبدیلیاں رونما ہوئی، وہ کسی ملازمت پیشہ فرد کا کارنامہ نہیں بلکہ ہنرمند افراد کی صلاحیتوں کا نتیجہ ہے۔ آج کا ترقی یافتہ دور انسانی مہارتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہم نے ہر عہد میں دنیا کو سنوارا ہے، ہم نے ہر عہد میں دنیا کو سنوارا ہے، محنت اور مہارت کا یہی اشارہ ہے۔ عالی وقار مستقبل ملازمتوں کا نہیں انسانی مہارتوں کا دور ہے۔ کل کا انسان میلوں پیدل سفر کرتا تھا، آج کا انسان ہوائی جہاز میں آسمان کی بلندیاں چھو رہا ہے۔ کل کا انسان غاروں میں رہتا تھا، آج کا انسان آسمان کو چھوتیاں مارتے تعمیر کر رہا ہے۔ ایبیکس سے لے کر موبائل فون تک، ریڈیو سے لے کر انٹرنیٹ تک کا سفر انسانی مہارتوں کا ہی کمال ہے۔ عالی مرتبت ملازمت ہو یا انسانی مہارتیں، ترقی کی بنیاد تعلیم اور انسان کی لگن، جنون اور مستقل مزاجی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں، آگ اس کی پھونک دیتی ہے برنا پیر کو، لاکھوں میں ایک بھی ہو اگر صاحب یقین، ہوتا ہے کوہ دشت میں پیدا کبھی کبھی وہ مرد جس کا فخر حذف کو کرے نہیں۔ شکریہ۔